سوال بتائیے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 52۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کا پینا ثواب ہے؟ جواب: غصہ پینا ثواب ہے یا حلال ہے۔ سوال: اسلامی معاشرے میں انصاف کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام ہر حال میں عدل و انصاف کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل کرنے کا ذکر ہے، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8۔ سوال بتائیے کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سست بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچی دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: نمبر 1 نکاح کرنے میں، نمبر 2 اذان دینے میں اور نمبر 3 میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا۔ صحیح البخاری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: مرد اور عورت کے رشتے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ سوال بتائیے کہ کون کون سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ سوال: اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: بلعم بن معور کی شکل میں۔ سوال بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب: اللہ کی محبت نماز، روزہ، دعا اور نیک اعمال سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ سوال بتائیے کہ حدیث کے مطابق کون سا عمل جنت کے قریب کر دیتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے سب سے اونچے درجے کا نام کیا ہے؟
جواب: جنت کے سب سے اونچے درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قرآن پیروکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2۔ سوال: معاشرے میں انسانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: ایک مسلمان کو ہمیشہ سچا، صابر، ہمدرد اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت آئی ہے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: بتائیے کہ اسلام میں صبر کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ جواب: صبر کو عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ جواب: پودا رات کی رانی۔ سوال: شریعت کی روشنی میں مسلمانوں کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: کاروبار کو ایمانداری، حلال زرع اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنا تھا؟ جواب: جنت کے پتوں سے۔ سوال: مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال: گھر میں پرندوں کا بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: رزق کے تنگی دور کرنے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے؟ جواب: نماز دین کا ستون ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی نے دین قائم کیا۔ سنن ترمذی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: نماز انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرے میں توحید اور تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ سوال: بتائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، محبت اور بھائی چارے کی رویے کا مطالبہ کرتا ہے، جب تک کہ وہ دشمنی کا مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ سوال: ہم بستری کے دوران پستان چوسنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ ہم بستری وقت پستان چوسنے سے کسی خاص بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، البتہ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو بڑھا سکتی ہے۔ احتیاط: اگر آپ کو کسی بھی طبی مسئلے کا سامنا ہے تو بہتر ہوگا کہ کسی معروف ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
انٹرنیٹ پر دی گئی معلومات پر مبنی کوئی علاج یا مشورہ اختیار کرنے سے گریز کریں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جواب: اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سوچا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سوال: مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اسلام دوسروں کے مذہب اور عقائد کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ سوال: کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلامی شریعت کے مطابق زنا ہر حال میں حرام اور جرم ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت اس بات پر غور کرتی ہے کہ آیا زنا کا الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ اگر کوئی گواہ نہیں اور کوئی الزام لگاتا ہے تو اس سے قذف یعنی جھوٹا الزام لگانے کا جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال: کیا کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھنا اس کے حال کی خبر دیتا ہے؟ جواب: بعض اوقات خواب میں مرحوم کا آنا کسی نیکی یا دعا کی یاد دہانی ہو سکتا ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بشرطیہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال: کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب: ہاں، اگر کسی نے امانت کی طور پر کوئی بات کہی ہو تو اسے ظاہر کرنا خیانت ہے۔ سوال: کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: ہاں، اگر توبہ خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے خود کو کبھی کسی پر ظاہر کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سوال: کیا جنت میں بھی وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب: نہیں، جنت میں وقت کا تصور دنیا جیسا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال: کیا کسی انسان کو اللہ کی آواز سننے کا موقع ملا؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی طور پر اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: کیا ہر شخص کا الگ الگ فرشتہ مقرر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ 2 کرام کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی سب کے لیے ایک جیسی نعمتیں ہوں گی؟ جواب: نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات اور نعمتیں دی جائیں گی۔ سوال: کیا زمین کے اندر رہنے والے لوگ بھی قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی خلا یا زمین کے اندر بھی ہو تو اجتہاد کے ذریعے قبلہ کا تعین کرے گا۔
سوال: کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب: نہیں، قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، نماز دنیا کے لیے مخصوص ہے۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادات فرض نہیں ہوں گی، وہاں صرف نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ سوال: کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں نماز افضل ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز قرآن ختم کیے بغیر بھی مکمل ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے، اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح درست ہے۔ سوال: کیا قرآن میں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ نور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 2600 مرتبہ۔ سوال: کیا قرآن میں کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ اعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے بہترین عمل کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا حدیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پل صراط، میزان اور جنت و جہنم کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال: کیا جانور بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے بہت جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں نیک مرد عورتوں کو بہتر جوڑے دیے جائیں گے۔ سوال: کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہنس کر فقہ لگایا؟ جواب: نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، فقہ نہیں لگاتے تھے۔ سوال: کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس پر خاموش ہے۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکالیف میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوال: کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟
سوال: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال: کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن زمین کے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن میں پانی بھی شامل ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسا درخت ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ جواب: ہاں، سدرۃ المنتہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سوال: کیا اسلام میں خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانی چاہیے؟ جواب: نہیں، خواب کی تعبیر صرف علم رکھنے والے افراد سے لینی چاہیے۔ سوال: کیا ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جواب: نہیں، بعض خواب خیالات یا شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال: کیا نیک اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا والدین کے حق میں دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اولاد کی دعا والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سوال: کیا جنات بھی یوٹیوب یا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی علم اللہ کو ہے۔ سوال: بتائیے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 52۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کا پینا ثواب ہے؟ جواب: غصہ پینا ثواب ہے یا حلال ہے۔ سوال: اسلامی معاشرے میں انصاف کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام ہر حال میں عدل و انصاف کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل کرنے کا ذکر ہے، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8۔ سوال: بتائیے کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سست بچہ پیدا ہوتا ہے۔